الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج قربانی کا دوسرا دن ہے اور جمعہ بھی ہے۔ کل ہی ابھی عید الاضحیٰ کا دن بھی گزرا اور اکثر جگہوں پر عید الاضحیٰ میں بھی اور اس کے آگے پیچھے جمعے میں بھی ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کے فضائل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بیان بھی ہوتا رہتا ہے۔ قربانی اگر صرف جانور ذبح کر دینے کا نام ہوتا تو دنیا کی اور دوسری قومیں بھی قربانی کرتی ہیں، پھر مسلمانوں کا اس میں امتیاز کیا رہا؟ جیسے وہ قربانی کرتے ہیں، ان کے یہاں قربانیاں ہیں، ہمارے یہاں بھی قربانی ہے، مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں۔ اگر صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام قربانی ہوتا تو پھر مسلمانوں کا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، ہم اور وہ برابر ہیں۔ لیکن ظاہری صورت سے ہٹ کر مسلمانوں کے یہاں شریعت اسلام میں اسلام نے ایک چیز اور بتائی ہے کہ صورت کے ساتھ ساتھ قربانی میں اس کی ایک سیرت بھی ہے۔ ہر چیز کا جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک بدن ہوتا ہے جو ظاہر میں دکھتا ہے، اور اس بدن اور جسم کا اصل جو اس کی روح ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے، بہت کیا وہ دکھتی ہی نہیں۔ دونوں کے مجموعے کا نام یہ جسم ہے، انسان ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو ظاہری حصہ ہے وہ ایک جانور کو لا کر کے ذبح کر دینا ہے، لیکن صرف یہ ظاہری حصے پر عمل کر لینا ہی اسلام میں کافی نہیں ہے۔ اصل اس کے اندر ایک حقیقت ہے، ایک باطنی کیفیت ہے، اس قربانی کی ایک روح ہے جو اس ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے
کہ جس طرح مسلمان ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اس ظاہر پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو قربانی کی روح ہے، وہ بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر روح بھی قربانی کی پیدا ہو رہی ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ قربانی کامیاب ہے، مکمل ہے۔ اگر صرف ظاہری ہی حیثیت ہمارے عمل میں آ پا رہی ہے، قربانی کی روح اور حقیقت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ یہ قربانی ابھی ادھوری اور نامکمل ہے۔ ظاہری اعتبار سے وجوب اگرچہ ساقط ہو جائے گا، قربانی آپ کی مان لی جائے گی، شریعت کہے گی کہ یہ مالدار تھا، شریعت نے واجب قرار دیا تھا، یا غیر مالدار تھا، ثواب کے حصول کے لیے اس نے قربانی کیا، اس کی قربانی جانور ذبح ہو گیا، ثواب مل جائے گا۔ لیکن معاملہ صرف آدھا ہی ہوا ہے۔ اس قربانی کا اصل مقصد اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، جو بتایا ہے، وہ چیز اگر حاصل ہو جاتی ہے، اس سے حاصل ہونے والی روح، تقویٰ، للہیت، تو یہ کہا جائے گا کہ قربانی مکمل، ورنہ یہ قربانی ادھوری۔ اس کی روح اور اس کی اصل، اس کی حقیقت قربانی کی ہے کیا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک جانور خرید کے لاؤ، اس کو ذبح کر دو، گوشت اس کا تھوڑا سا اپنے بھی رکھ لو، دوسرے ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں میں بانٹ دو، قربانی مکمل ہو گئی۔ صرف یہی اتنا جانتے ہیں۔ اتنا تو ہے ہی، اس کی اصل حقیقت اور روح یہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، تب اس کی روح پیدا ہوگی، تب اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ صرف جانور ذبح کرانا اللہ کا مقصود ہے کیا؟ پتہ چلا کہ نہیں؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ جو جانور ذبح ہونے کے بعد دل میں آیا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے سیرت ابراہیمی کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں میں بہت حد تک، کافی حد تک مماثلت ہے، مطابقت ہے، اور اصل روح وہیں سے گویا کہ آتی ہے۔ ورنہ اگر انسان اس کی حقیقت کو، اس کی اصل روح کو نہیں سمجھا تو گویا کہ قربانی کرانے کا اللہ کا مقصد کیا تھا، اس کو سنت ابراہیمی کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ سمجھ میں گویا کہ نہیں آیا۔ ہمارے اس دور میں اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کافی مماثلت بھی، یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا پیغام کیا ہونا چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہم پہلے اپنے معاشرے میں، اپنے مسلمانوں کے حالات پر اگر غور کر لیں تو بات تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ آج اپنے ملک میں ہم اگر دیکھتے ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک کا تقریباً یہی حال ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کبھی موب لنچنگ کے ذریعے، کبھی جھوٹے الزامات لگا کر، کبھی طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کی لنچنگ کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے۔ جو تھوڑا صاحب حیثیت ہیں، اچھے والے ہیں، کاروباری ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کاروبار کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے املاک کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے بلڈوزر وغیرہ کے ذریعے۔ الزام ابھی الزام ہی ہے، لیکن معاملات ایسے کیے جاتے ہیں مسلمانوں کا نام پر کہ جیسے سب سے بڑا مجرم اور ماسٹر مائنڈ وہی ہو۔
چھوٹا سا کیس بھی مسلمانوں کا 10 سال 20 سال 19 سال 22 سال کے بعد مقدمات کی تفصیل آتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وجہ یہ کہ ان کے خلاف ثبوت اور گواہی نہیں مل پائی۔ 20 سال نیست و نابود۔ یہ طرح طرح کے ظلم کے حربے آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی اپنایا جا رہا ہے۔ وہ باتیں جو کسی دور میں پس پردہ کہی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی اور پلان ان کا بنایا جاتا تھا، آج کھلے عام برسر عام اسٹیج سجا کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کام آئے تو ان کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دو، مسلمان جہاں کہیں کچھ بولیں تو ان کو اٹھا کر کے بند کر دو، گولی مار دو ایسے لوگوں کو۔ طرح طرح کی چیزیں کہ ہم یہاں ان کو کعبہ نہیں بنانے دیں گے، کھلے عام نماز نہیں پڑھنے دیں گے، وغیرہ ذالک۔ دنیا کا وہ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر نہ کیا جا رہا ہو؟ آپ ایک ایک لسٹ بنا کر کے دیکھو تو وہ لسٹ آپ کی سینکڑوں کی طویل فہرست میں پہنچ جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں ہو رہا ہے۔ فلسطین کا حال اٹھا کر کے دیکھ لو، گلف کنٹری کا آپ حال اٹھا کر کے دیکھ لو، مسلمان آزادی کے طور سے شریعت پر عمل کر رہے ہوں، شاید ایسا وہاں بھی نہیں، باقی دوسرے ممالک کا تو بات ہی۔ یہ جو ظلم ہے، یہی ظلم اصل سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت مماثلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے گھرانے میں وہ آنکھ کھولتے ہیں کہ جو گھرانہ ان کا خود بت پرستی کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ کا نام آزر لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، حقیقی نام ان کے باپ کا آزر نہیں تھا، کہا یہ گیا کہ ان کے چاچا تھے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اس زبان میں اس دور میں آزر پجاری کے معنی میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج کل کوئی بڑا گرو گھنٹال ہو تو بڑا ان کا کوئی مذہبی آدمی ہو تو ہم پجاری کہہ دیتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی بڑا مذہبی آدمی ہو تو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے میں پجاری صاحب کو آزر کہا جاتا تھا۔ ایک بڑے پجاری کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ سوچو کہ ایک متوحد آدمی، وحدانیت کا پرستار، ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے جو پرستش کا گڑھ ہے۔ ان کے باپ اس علاقے کے سب سے بڑے پجاری تھے۔ اس گھرانے میں مورتیاں تراشی جاتی تھیں، بنائی جاتی تھیں، اور یہی سب سے بڑا ان کا بزنس تھا۔ تراش کر کے، بنا کر کے، گڑھ کر کے، اچھے سے ان کو خدا بنا کر کے بازار میں اور پورے علاقے میں سیل کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ اب بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی، سمجھدار ہوئے، تو سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، گھرانے کو سمجھایا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ تو تم ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، نوچ کوچ کرتے ہو، کاٹتے ہو، چھانٹتے ہو، جو تھوڑا دیکھنے کے لائق ہو جاتی ہے تو کہتے ہو کہ اب یہ تو خدا ہو گئے، اب ہم ان سے اچھائی اور برائی کی امید رکھیں گے، نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہو، ان سے مانتے، یہ کیسے خدا ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے تراش کیا اور جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہ خدا ہونے کے قابل نہیں۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کا پالنہار ہے، رازق ہے، ہر چیز کے نفع کا مالک ہے، ہر ایک کے نقصان کا مالک ہے، جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے، جس کو چاہے روزی میں بڑھوتری کرے، جس کے چاہے روزی میں مندی لائے، جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے موت دے۔ دنیا کا نظام جس کے ہاتھوں میں ہو، خدا تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا تمہارا خدا ہے؟ کبھی باتوں کے ذریعے، کبھی ڈانٹ پھٹک کے ذریعے، اور کبھی خاموش رہ کر کے ان کے گھرانے والے ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن بات نہیں مانے۔ ان کے علاقے کے لوگ جب دیکھے کہ ایک آدمی، ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تو کتنی اذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہوگا، تھوڑا بہت اندازہ کر سکتے ہیں۔
وقت کے جب حکومت کے پاس ان کی بات جاتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کا وہ کارنامہ کہ جو اس مندر میں جا کر کے اس علاقے میں جو ان کے پوجنے کا استھل تھا، جو ان کے عبادت کرنے کی جگہ تھی، سارے مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر کے کلہاڑا بڑے کے گلے میں لٹکا کے چلے آتے ہیں، اس وقت بات پھر گھرانے میں چھپی نہیں رہی، علاقے میں چھپی نہیں رہی، وقت کے بادشاہ تک پہنچے۔ اور وقت کا بادشاہ بھی آج کے بادشاہ سے بہت بڑا ظالم، جس کو نمرود کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں حکومت اگر رہی ہے تو 4 ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی، کسی ایک ملک پر نہیں، پوری دنیا پر۔ 2 مسلمانوں میں اور 2 غیر مسلموں میں، ایک ذوالقرنین اور ایک سلیمان علیہ السلام۔ 2 آدمی مسلمانوں میں تھے جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک ملک پہ نہیں، اس وقت کی جتنی بھی دنیا تھی پوری دنیا پر ان کا راج چلتا تھا، ان کا سکہ چلتا تھا۔ اور 2 غیر مسلموں میں، ایک یہ نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ یہ 4 لوگ ایسے گزرے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ایک ایسا بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا ہو، ایک ایسا آدمی جو صرف ایک اسٹیٹ پر حکومت کرتا ہے، اس کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ اربابم من دون اللہ ہوتا ہے، وہ اپنے کو خدا سمجھتا ہے۔ اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو، کوئی اس کی انگلی پکڑنے والا نہ ہو، تو کتنا بڑا خدا ہوگا وہ آپ سوچ سکتے ہو۔ نمرود ایسے نہیں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خود خدا کہلاتا تھا۔ ایسا بڑا آدمی، ایسا بادشاہ، ظالم، جابر، ہر طرح کا ظلم اس کے یہاں روا تھا۔ اس کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ وقت کے فرما روا سے، وقت کے حاکم سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایک بات کسی حاکم کے خلاف بول کر تو دیکھو، 1 منٹ نہیں لگے گا بلڈوزر آپ کے گھر چلانے میں، وہ بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط، وہ حاکم چاہے چھوٹا ہو تو کیا ہوا، لیکن آپ کا گھر گرانے میں اور آپ کے پورے گھرانے کو روڈ پہ لانے میں 1 منٹ 1 دن نہیں لگے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو اس وقت کیا حال رہا ہوگا کہ جب ان کا تذکرہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا ایسے آدمی کو تو سبق سکھانا چاہیے۔ آپ دیکھو، ایک طرف وحدانیت، تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین کو، اسلام کو، انسانیت کو، شریعت کو، اللہ کی وحدانیت کو، دین کی تبلیغ کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے، اور ایک طرف ظالم، جابر، متکبر، انا پرست بادشاہ وقت جو ہر طرح کا ظلم جاری رکھے ہوئے ہے، جو ان کو سبق سکھانا چاہتا ہے اور دنیا کے سامنے ان کو مثال بنانا چاہتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو ایسے بادشاہ کے سامنے کیا حال رہا ہوگا، کیا کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایمانی کردار پیش کیا۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ نمونہ پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا کہ ہماری زندگی نو ٹینشن، ہمارا مال جا رہا ہے نو ٹینشن، ہمارا عیش و آرام جا رہا ہے نو ٹینشن، ہمارا گھرانہ داؤ پر لگ جائے نو ٹینشن، لیکن تمہارے ہم روب کی وجہ سے، تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم اسلام چھوڑ دیں، اسلام پر عمل چھوڑ دیں، شریعت چھوڑ دیں، تم سے ہم سمجھوتا کر لیں، مصالحت کر لیں، بالکل اس بات کی گنجائش نہیں۔ بادشاہ کے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر وحدانیت کا وہ نعرہ لگایا ہے، وحدانیت کی وہ تبلیغ پیش کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دیا انہوں نے۔ اس کا نتیجہ جو بھی نکلا وہی نکلا جو آج کل بھی نکلتا ہے کہ بادشاہ وقت نے انہیں ایک عبرت بنانے کے لیے آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔
لیکن ایک چیز قانون فطرت ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائش آیا کرتی ہے۔ چھوٹے موٹے امتحانات چھوٹے موٹے بچوں کے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو پورے ضلع کا حکم چلانا رہتا ہے، باغ ڈور سنبھالنی رہتی ہے، پورے اسٹیٹ کی باغ ڈور سنبھالنی رہتی ہے، تو اس کا امتحان کچھ الگ پیمانے پر ہوتا ہے۔ IAS PCS وغیرہ ذالک اس طرح کے سپریم کورٹ کا جج ہے تو اس کا امتحان ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے اور بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ آگے ایک بڑا مقام دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی چونکہ خلت کا لبادہ دینا تھا، ایک الگ مقام دینا تھا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہی ابراہیم علیہ السلام جب اس آزمائش میں کھرے اترے ہیں، وقت کے ظالم کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر کے وہ آپ کے علاوہ میں جانا پسند کر لیے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیے تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ کامیابی عطا کی۔ یہ تو صرف ایک ان کی ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی طرح آزمایا گیا کہ رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ ان کی بیوی بچوں کو لے جا کے بے آب ہو گیا، چٹیل میدان میں کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی انسان نہیں، چھوڑنے کا حکم ہوا، بہلا چوچرا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر نیاز انہوں نے خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس طرح 5-6 بلکہ پوری زندگی ان کی آزمائشوں سے آپ دیکھیں گھری ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا، اسلام کا سودا نہیں کیا، کبھی انہوں نے مصالحت پسندی کو نہیں لیا۔ یہی چیز قربانی ہمیں سکھاتی ہے، رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے قربانی کے اندر یہی پیغام ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا چاہے آج جانور کو قربان کرنا اللہ کا حکم آیا، بے دھڑک قربان کر دیا، کبھی نماز کا حکم آیا، میری نمازیں، میری قربانی، میرا ذکر، میری عبادت، میری تلاوت، یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے ہیں، اللہ کی محبت میں ہیں، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ کبھی اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے کا وقت آئے، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کا وقت آئے، گھر بار کو، کاروبار کو، ساری چیزوں کو قربان کرنے کا کبھی وقت آئے کہ ایک طرف ظالم کا حکم فرمان موجود ہو اور دوسری طرف ایک مسلمان کا ایمان موجود ہو، ایماندار سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تم اپنی ایمانداری کو اس کھوٹے سکے کے بدلے اس ظالم اور جابر کے حکم کے آگے بیچ دو، جھک جاؤ، مصالحت کر لو، ٹک جاؤ، نہیں، ہماری جان رہے نہ رہے، کاروبار رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، ہماری اولاد رہے نہ رہے، اللہ کے حکم کے آگے، ایمان کے آگے، اسلام کے لیے اپنا ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان بھی ختم ہو جائے، اولاد بھی قربان ہو جائے، ہمارا سب کچھ، کاروبار، دھن دولت، سب کچھ قربان ہو جائے، جس طرح آج ہم نے اللہ کے حکم پر کہنے پر ایک جانور کو ذبح کر دیا جو ہم نے چند پیسوں میں لایا تھا، کل اس سے بھی بڑی اگر کوئی اس سے بڑا مطالبہ آ جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، ہمارے ایمانی حرارت کی طرف سے، تو کبھی ہم وقت کے فرعونوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، ہم تھوڑے سے دنیا کے منفعت کے لیے، فائدے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں، بلکہ ہم اس امتحان سے سرخرو ہو کر کے نکلیں، ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارا یہ ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے،
شریعت پر عمل کرنا باقی رہے، شریعت پر قربان ہو جائیں چلے گا، لیکن شریعت سے کبھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قربانی کا سب سے بڑا یہ سبق ہے۔ صرف جانور قربان کر دینا قربانی کا سبق نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ہم یہ ذہن بنا لیں، ہمارے دل کے اندر یہ سوچ یہ فکر پیدا ہو کہ آج ایک فرمان کی بنا پر ہم نے جانور قربان کیا۔ کبھی یہ قربانی دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے اگر آ جائے کہ تم اپنا آپ بھی قربان کر دو، نکل جاؤ شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، تو ہم بلا چوچرا اس کے لیے نکل جائیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ یہ قربانی کا سبق ہے، نہ یہ کہ ہم مصالحت کر لیں، نہ یہ کہ ہم اپنے دنیا کو بچانے کے لیے، منفعت کو بچانے کے لیے، دنیا کی عیاشیوں کے لیے ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں، یا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم سمجھوتا کر لیں۔ قربانی کا یہ سبق بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے اصل روح کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد